اور وہ نبی جو دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اچھائیوں کا حکم کرائے، برائیوں سے روکائے، حلال اور اچھی چیزوں کو حلال کیا ہے، خراب اور گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے رسول اللہ کے سچے ہونے کی۔ پھر تیسری چیز فرمایا نبی سچے ہیں، ان کے سچے ہونے کی دلیل وہ معجزات ہیں جو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبی کو دیا ہے، جو کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ حضرت موسیٰ کو ملا وہ لاٹھی ملی، عصائے موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، جس نے سارے جادوگروں کی جادوگری پر پانی پھیر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا، اور ایسا معجزہ دیا گیا کہ دنیا کے سارے انسانوں کے سارے کمالات اور ساری طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہو گئی، زمین میں دفن ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی آئے، آپ کو معجزے دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو معجزہ دیا، انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ رسول اللہ کو معجزہ دیا، آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا، بادل چل رہا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں بادل سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، جانور بے زبان ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر کے اپنے ظلم کی شکایت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اور ان کی شکایت کو دور کرتے ہیں۔ کتنے معجزے ہیں، اللہ نے اپنے آخری نبی کو معجزے دیے۔ پھر سب سے آخری دلیل، اس دلیل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی نبی کے برحق ہونے کی دلیل ان کے شاگردوں کو دیکھو، ان کے صحبت یافتہ لوگوں کو دیکھو، ان پر جانثار کرنے والے لوگوں کو دیکھو۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان کو دیکھو جن کو قرآن کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں آمنو کما آمن الناس، ان کا ایمان جیسا ہوگا تمہارا ایمان تو تمہارا ایمان مقبول ہوگا۔ جن کے دلوں میں انتر میں بیماری تھی، جن کے ذہن فاسد تھے، جن کے عقیدے بدلے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آمینو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن الصبح، ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نبی سے نہیں کہلوایا، اس نے عرش پر بیٹھ کر کے جبرائیل امین کو بھیجا۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ کہہ رہا ہے ارے بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو دنیا والوں سمجھ لو، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود پاگل اور دیوانے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی وہ جماعت ہے جس جماعت کو ہمارے لیے ایمان کا نمونہ بنا دیا گیا ہے،
دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور صحابہ جیسا ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کا ایمان کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، چاہے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے کہے یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دیکھو مشکات کے اندر ان کے اقوال، ان کا کہنا کیا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تمہارے دل میں اور انتر میں ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ کیوں؟ کانوا افضل هذه الامتی ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ جانتے ہو کون لوگ تھے یہ اللہ کے آخری نبی کی اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں حسد اور کینہ نہیں تھا، بغض و عداوت سے ان کے انتر خالی تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، اور جو دین اسلام کے خلاف آ کر کے کھڑا ہوتا تھا اس کے لیے سد سکندر اور ننگی تلوار بن جایا کرتے تھے۔ ان کے دل بالکل صاف تھے، آئینے کی طرح صاف تھے۔ صاف کیسے تھے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اچانک ایک بات فرمائی، اے لوگوں، ابھی اس جگہ اس مسجد میں ایک آدمی ایسا آنے والا ہے جو چلتا پھرتا زندہ جنتی ہے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، چوک دیکھنے لگی کون آدمی آتا ہے۔ ایک صحابی آئے انتہائی غریب، وضو کیا ہوا ہے، پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، وہ آ کر کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اور وہ صحابی پھر آئے، تیسرے دن پھر فرمایا، پھر وہی صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کر کے چل دیے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد ان صحابی کے پاس گئے اور 3 دن مستقل رات اور دن اس فکر میں رہے ان کے پاس کہ دیکھوں یہ عمل کون سا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو چلتا پھرتا جنتی ہونے کی بشارت سنا دیا۔ 3 راتیں دیکھتے رہے، کچھ نہ ملا۔ آخر رات میں اٹھ کر کے 12 رکعت تہجد کی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے رخصت لی، اجازت لی کہ میں جا رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ دیکھوں آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ کہ بھئی میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے،
جب میں رات میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو اپنے دل کو ہر برائی سے خالی کر لیتا ہوں. کوئی برائی، کسی کی حسد، جلن، بغض، عناد، دشمنی، ان سب سے اپنے انتر کو خالی کر کے سوتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. ابرہا قلوبا، ان کے دل صاف تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، آپ کو یہ وصیت فرمائی، اے بنی، اے لڑکے، ان قدرت ان یصبح او یمسی ولیس فی قلبک غش، طاقت رکھو، کوشش کرو کہ تمہاری صبح اور شام اس طریقے سے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی اور کھوٹ نہ رہے. یہ ہمارے صحابہ تھے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، صحابہ کیا تھے؟ یہ علم کا سمندر تھے، علم کا پہاڑ تھے. رسول اللہ کی ایک نگاہ نے انہیں دنیا کا راہبر بنا دیا، مقتدا بنا دیا، اور ساری باطل طاقتوں کے لیے ننگی تلوار بنا دیا. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کا حال یہ تھا کہ تکلف ان کے قریب نہیں تھا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته وابتعثه لنبيه، ثم نظر قلوب العباد بعد قلوب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، وقال: فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. محترم
सभापति साहब, स्टेज पर उपस्थित सम्मानित उलमाए किराम और इस मुबारक महफिल में उपस्थित हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का बेपनाह फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने हम सबको मुमिन मानुष बनाया। और अल्लाह के इस इनाम पर हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर हमें अल्लाह क़यामत की सुबह तक जिंदगी दे, मरते रहें, जीते रहें, तो हमारे हौसले ये कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। और हर मुसलमान मानुष, नारी हो या पुरुष, सबका अकीदा ये होना चाहिए और अंतुर में ये जज्बात होने चाहिए कि दुनिया के लोगों जो हमारे ईमान का सौदा करना चाहते हैं, तो हम अलल ऐलान बबांगे दोहल ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी का फरमान सामने रखते हैं कि हम अपने अल्लाह का के साथ किसी को शरीक न करेंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। इन कुतिलता औ हुर्रिकता औ सुल्लिबता, दुनिया कत्ल कर दे, दुनिया जिंदा जला डाले, दुनिया हमारे साथ कोई भी मामला करे, सूली पर लटका दे, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह ने ईमान के बाद जो हम सबको पुरस्कार दिया है, वो ऐसा पुरस्कार है कि हजरत आदम अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी के जमाने तक जितने नबी आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, किसी नबी और किसी नबी की किसी उम्मत को ये पुरस्कार नहीं दिया जो अल्लाह ने हमें और आपको पुरस्कार दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी की गुलामी हमें और आपको अता फरमाई कि हम अल्लाह के इस आखिरी नबी के गुलामी पर हर मुसलमान नारी हो या पुरुष, मरना, जीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हर चीज उसकी गुलामी पर पसंद करते हैं। दुनिया की कोई चीज उसकी गुलामी के आगे टिक नहीं सकती। अल्लाह के आखिरी नबी
دنیا چال چلتی ہے، دنیا تحریکیں بناتی ہے، دنیا ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہم اپنے دل میں یہ بات جما لیں، اپنے انتر میں ڈال لیں کہ اللہ کے آخری نبی جن کا امتیاز، جن کی خصوصیت تمام انبیاء سے ہٹ کر کے یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں، اور نبی برحق ہونے پر اللہ کے کلام قرآن کریم میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، ہم ان تمام دلائل پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صادق اور سچے ہونے پر جو دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن میں، وہ 4 دلیل ہیں۔ آپ اپنے کان کو کھول کر کے سمجھیے، اپنے ذہن میں بٹھلائیے، علماء بھی سنیں، اور وہ قوم کو آپ کو اپنی بھاشا میں بتلائیں۔ اللہ کے آخری نبی کے سچے ہونے پر سب سے پہلی دلیل قرآن بیان کرتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نبی کے صادق ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو اہل کتابیں، وہ اے نبی آپ کو اس طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے چھیلوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور صحف ابراہیم میں سب جگہ اللہ کے آخری نبی کے اوصاف و کمالات اور آپ کے برحق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، آپ کی صداقت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا دوسری دلیل، اللہ کا آخری نبی ہے اور یہ نبی سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو اس کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کیا بول رہی ہیں۔ تعلیم یہ کہہ رہی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے نبی دنیا میں آئے اور ان کی تعلیمات یہ ہے، اے لوگوں ہر اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، ہٹو بچو، نعرے تکبیر، فلانا ڈماکا، یہ کھانا وہ کچھ نہیں، جو آیا سامنے وہ کھا لیا، جو میسر ہوا وہ پہن لیا۔ ایک ہی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بول جائے۔ اللہ کے نبی کے یہ صحابی تھے۔ دوسری جگہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا وجود کیسے ہوا ہے، اس وجود کو سمجھو۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا، یہ سارا سسٹم، یہ سارا انتخاب اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کے کیا ہے۔
اگر ہم نے اس میں کھوٹ تصور کیا تو اللہ کی ذات میں ہمارا ایمان میں فرق آ جائے گا، اس کی ذات میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایمان اپنا بچانا چاہیے، اور صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی کھوٹ، کوئی گندگی، کوئی ایسی بات جو ایمان میں خرابی ڈال دے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، پھر وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جب سارے انسانوں کو نکالا عہد الست میں، اللہ نے سارے انسانوں کے انتر کو جھانک کر کے دیکھا، فرمایا ساری دنیا میں سب سے بہترین دل، سب سے بہترین انتر رسول اللہ کا پایا۔ اللہ نے ان کو اپنی رسالت اور اپنے نبوت اور دین کے لیے منتخب کر دیا، اللہ کے محبوب بن گئے۔ پھر فرمایا ثم نظر بعد قلب محمد، پھر اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو پھر جھانکا رسول اللہ کے دل کو چھوڑ کر کے، ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، فرمایا کہ صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا، اللہ نے اٹھا لیا، چن لیا، اور اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو اپنے محبوب لاڈلے نبی کا وزیر بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، اور ایسا دیوانہ یقاتلون علی دینہ، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے لیے مرنا، مٹنا، جان دینا، مال لٹانا، کوئی چیز ان کے لیے مشکل نہیں تھا، سب کو قربان کر کے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے پوری دنیا میں سارے انسانوں میں رسول اللہ کے صحابہ جیسے بہترین لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ خود موجود ہیں، صحابہ کی جماعت میں موجود ہیں، کہتے ہیں میں نے دنیا میں اس نے بہترین لوگ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، باکمال لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عمر وہ آئے، انہوں نے فرمایا اے لوگوں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، جانتے ہو ان حضرات صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا عمل کہ یہ رسول اللہ کو انہوں نے اپنی چوک سے دیکھا، آپ کی مجلس میں شریک ہوا، یاد رکھو اللہ کے نبی کے صحابہ کیا یہ عمل تمہارے بڑے سے بڑے قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، شیخ، حضور، ان کے ساری زندگی کے سجدوں اور رکوع اور نمازوں سے بہتر ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے،
اس ایمان کا سودا دنیا کی کوئی طاقت نہیں. نام لیوائے صحابہ کی زندگی پر اگر آنچ آئے گی تو ہم یہاں سے یہ عقیدہ لے کر کے جائیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، یہ کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو اے مردود تیری زبان پر، تیری سوچ پر، تیری فکر پر. میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک ھم الراشدون ہیں. اللہ نے رشد و ہدایت ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے. اللہ نے جانچا ہے ان کو، اللہ نے پرکھا ہے ان کو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے انہوں نے ان کو پرکھ رکھا ہے. جو تقوی جنت کی کنجی ہے، اللہ کے دیدار کی کنجی ہے، جام کوثر کی کنجی ہے، رسول اللہ کے انوار و برکات کی کنجی ہے. کہاں مقابلہ کرو گے؟ کون مقابلہ کرے گا؟ رسول اللہ کے دیوانے اگر دنیا میں کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی. اے لوگوں، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. یاد رکھو یہ ستارے، یہ جھلمل ستارے، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہیں آسمان کے. اگر یہ ستارے ٹوٹ کر کے گر جائیں تو آسمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر فرمایا اے لوگوں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. اور میری ذات یہ صحابہ کرام کے لیے ڈھال ہے. جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ کرام کے بارے میں ان کے درمیان بڑے مسائل آئیں گے. آئے، دنیا نے دیکھا، تاریخ بول رہی ہے، ہم نہیں جاتے اس مسئلے میں. پھر فرمایا اے دنیا والو یاد رکھو فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. یہ صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آنے والے ہر مومن مانوس کے لیے ڈھال ہے. جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کے کوئی ٹھکانے نہیں. کتنے مسائل آئیں گے، کتنی آفتیں آئیں گی، آج تک آ رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہر آفت کو اگر بچنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. میرے صحابہ کا ایک ادنا سے ادنا صحابی اس کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی بعد میں آنے والے قطب اور ابدال اور غوث کی ساری زندگی کی عبادت بھی نہیں پہنچ سکتی. میرے صحابہ رسول اللہ کے دیوانے تھے. ان کی دیوانیت کا حال سنو گے تو یاد رکھو دل تڑپ جاتا ہے. کون تھے؟ رسول اللہ کے دیوانے تھے. دیکھو تاریخ اور سیرت. عروہ ابن مسعود جو کفار مکہ کی طرف سے آتا ہے رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے. دیکھو غور سے سنو، میں آسان اردو میں بول رہا ہوں. جب وہ یہاں سے واپس گیا کفار مکہ کے پاس تو حیران تھا.
शशदर था, आंखें फटी हुई थी। क्या उसने किससे मुकाबला कर रहे हो, किसको चैलेंज कर रहे हो? क्या हो गया? रसूलुल्लाह का, मोहम्मद का जादू चल गया? कहा नहीं, तुम जानते हो मैं बादशाहों के दरबारों में गया हूं, बड़े बड़े बादशाहों की मजलिस में बैठा है, लेकिन मैंने आज रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठ करके रसूलुल्लाह के दीवानों का जो हाल देखा है, खुदा की कसम मैंने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों के दरबार में, उनकी दरबारियों में ये ऐसे हालात नहीं देखे हैं। अरे भाई देख क्या लिया है? तो उसने अपनी जुबान से बयान किया, मैंने देखा है अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, आप मुंह से थूक निकाल करके फेंकते हैं, सहाबा अपने हाथ में लेकर के अपने बदन पे मलते हैं, रसूलुल्लाह नाक निकालते हैं तो जमीन पर गिरने नहीं देते, सहाबा उसको हाथ में लेकर अपने बदन पे मल लेते हैं। ये इश्क था। इस इश्क की दास्तानें हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने हिजामा लगाया, पचना लगाया, खून निकला। हम अपनी गंदी जुबान से गंदा खून नहीं कह सकते, हम कहेंगे आपके जिस्म मुबारक से मुबारक खून निकला। अल्लाह के नबी ने बराबर में बैठे हुए थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर, कहा अब्दुल्ला इसे ले जा करके किसी दीवार के किनारे ऐसी जगह दबा दो, दफन कर दो कि जिस पर किसी का पांव ना पड़े। वो खून ले करके अब्दुल्ला इब्न जुबैर दीवार के पीछे गए और चले आए। क्या किया तुमने? कहां दबाया? ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने उस खून को अपने पेट में कर लिया। आप सोचिए, ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान थी, इश्क और मोहब्बत की इंतहा थी कि खून, निकला हुआ खून, उसे कुछ फिक्र ना किया बल्कि उसको अपने पेट में कर दिया। मेरे भाई, आखिरी हदीस आप सुनिए और उसको लेकर के जाइए। यहां पर हजरात सहाबा किराम को अल्लाह ने ये मकाम और ये मर्तबा ऐसा ही नहीं दे दिया। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी से दरखास्त की, ए अल्लाह के नबी ये बतलाइए मतस्सा, कयामत कब आएगी? तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी नमाज के लिए जा रहे थे, जवाब नहीं दिया। आपने नमाज पढ़ाई और पढ़ा करके सलाम फेरा और पलट गए। कहा मनी साइल, कौन है सवाल करने वाला? सहाबी खड़े हो गए, ए अल्लाह के नबी मैंने सवाल किया था कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने पलट करके उनसे सवाल किया। क्या सवाल? अरे अल्लाह के नबी ने सवाल किया, ये बतलाओ मादत लहा, तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? क्या है तुम्हारे पास सरमाया? सहाबी तो सहाबी है, झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं कहता। जो अंतुर में है वही जिब्बा पर है। जो जिब्बा बोल रही है इसका मतलब यह है कि अंतुर भी वही कह रहा है। क्या कहा उन्होंने? अय अल्लाह के नबी, मादतुलहा ला कबीरा सलातिन वला सौमिन। ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारी नमाजें या बहुत सारे रोजे कुछ नहीं है।
فرض نماز کا وقت تو فرض پڑھ لیتا ہوں، فرض روزے کا وقت تھا فرض روزے رکھ لیتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے، غور سے سنو، کیا کہا صحابی نے؟ اِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے اللہ کے نبی، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، ہاں میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بس یہی ہے سرمایہ، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، المرء ما من احب وانت ما من احببت، یاد رکھو جس سے تم دنیا میں آج محبت کر رہے ہو قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ رہو گے، اور جس سے تم نے آج محبت کا دعویٰ کیا ہے قیامت کے دن تم اسی اللہ اور اس کے رسول کے سائے چھتر میں ہوگے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں صحابہ نے جب یہ جملہ سنا اتنے خوش ہوئے کہ آج سے پہلے کبھی ہم نے اتنا خوش ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ کی محبت صحابہ کے دل میں جتنی تھی اتنی محبت نے انہیں زمین سے اٹھا کر کے عرش پر پہنچا دیا۔ اور دنیا کے لوگوں، اگر ان صحابہ کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، ذہن میں کوئی آتا ہے، اور کوئی اگر تمہیں ورغلاتا ہے تو اس مجلس سے اٹھ جانا اور یہ کہنا اللہ کی لعنت ہو تیرے اس حرکت پر، میرے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور دنیا میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں۔ بلا دلیل صحابہ برحق ہیں، بلا دلیل صحابہ اللہ اور اس کے نبی کے پیارے ہیں۔ جو اس کے بیچ میں آئے گا ہم اس پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، صبح تک کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔